بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنو نذیر کے متعلق بات چل رہی تھی۔ غزوہ بنو نذیر کے بعد غزوہ ذات الرقاع پیش آیا۔ جمادی الاولی کا مہینہ تھا، 4 ہجری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتہ چلی کہ قبیلہ غطفان کی 2 شاخیں ہیں، محارب اور اس کے بعد ثعلبہ۔ یہ دونوں تیار ہو رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 400 صحابہ اکرام کو تیار فرمایا اور نجد کی طرف روانہ ہوئے۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذات الرقاع جو جگہ تھی وہاں پر پہنچے، قبیلہ غطفان سے ملاقات ہوئی تو جنگ تو نہ ہوئی، لیکن وہاں پر آپس میں گفتگو ہوئی اور صلاۃ الخوف وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی۔ اب یہ جو غزوہ ذات الرقاع کو ذات الرقاع کیوں کہتے ہیں؟ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس لیے کہ ہم اس غزوہ کے اندر اتنا چلے کہ ہمارے پاؤں کے نیچے پھٹن ہو گئی، تو ہم نے کپڑوں کے ساتھ اپنے پاؤں کو باندھا، تو اس لیے اس کو ذات الرقاع کہتے ہیں۔ اور ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ذات الرقاع اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ایک جگہ کا نام تھا جہاں پر ہم اس غزوہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے، اس لیے اس کو ذات الرقاع کہتے ہیں۔ چنانچہ واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں ایک درخت کے نیچے قیلولہ فرما رہے تھے، تو تلوار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لٹکا دی، اور ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کے تلوار اٹھائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے کہا کہ آپ کو کون میرے ہاتھوں سے بچائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی۔ تو اس کے ہاتھ سے وہ تلوار گر گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار اٹھائی اور فرمایا اب کون بچائے گا تمہیں میرے ہاتھوں سے؟ تو یہ شخص وہاں پر خاموش ہو گیا، فرمایا کوئی نہیں۔ تو اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو معاف فرما دیا، بعد میں یہ مسلمان بھی ہو گئے تھے۔ چنانچہ چلتے چلتے ایک مقام پر پہنچے، وہاں پر پڑاؤ ڈالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ اکرام کو تیار فرمایا کہ رات کا وقت ہے، نصف رات ایک شخص پہرہ دے اور نصف رات ایک شخص پہرہ دے۔ ان 2 صحابہ کا جو نام تھا، ایک صحابی کا نام تھا عمار بن یاسر اور دوسرے جو صحابی تھے وہ عباد بن بشر تھے۔ تو جو پہلی آدھی رات کے لیے عبادت کے لیے مشغول ہوئے وہ صحابی تھے حضرت عباد بن بشر۔ تو یہ جس وقت رات کو قیام کے لیے کھڑے ہوئے، دوسرے صحابی آرام فرمانے لگے۔ ایک کافر نے ان کو تیر مارا اور انہوں نے وہ تیر نکال کر پھینک دیا، دوبارہ تیر مارا، وہ بھی نکال کر پھینک دیا۔ تیسری مرتبہ جب تیر مارا تو آپ نے نکال کر پھینکا اور جلدی سے نماز مکمل فرمائی، اور فرمایا کہ جی نہیں چاہ رہا تھا کہ نماز کو توڑوں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا اور مجھے اندیشہ تھا کہیں ان کا حکم رہ نہ جائے۔ تو حضرت عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جگایا اور فرمایا کہ میں زخمی ہوں، اور وہ جو تیر مارنے والا تھا وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ تو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ مجھے پہلے جگا دیتے۔ تو حضرت عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ میں ایک سورت پڑھ رہا تھا، جی نہیں چاہ رہا تھا کہ نماز توڑوں، اگر اللہ کے رسول کا حکم نہ ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ میری نماز مکمل نہ ہوتی اور میں جان دے دیتا۔